کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی ان بیوی سے پیدا ہوئے جو پہلے اوریا کی بیوی تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی پیشانی سے بزرگی اور بڑائی کی نشانیاں بچپن ہی سے ظاہر تھیں۔ ناظرین حضرات، آپ سبھی کو السلام علیکم۔ میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سبھی سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں ہی اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کم عمری میں ہی عجیب و غریب باتیں ان سے ظاہر ہوتی تھیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ان کے بچپن ہی میں بڑے بڑے کاموں میں ان سے صلاح مشورہ کرتے تھے۔ مثال کے طور پر اس قصے کو لیجئے جو قرآن میں بھی بیان ہوا ہے۔ دو آدمی تھے، یوحنا اور ایلیا۔ یوحنا کی بکریوں نے ایلیا کا کھیت کھا لیا۔ مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا۔ کھیت کے نقصان کی قیمت کا اندازہ کیا گیا۔ وہی قیمت تمام بکریوں کی سمجھی گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یوحنا کی تمام بکریاں ایلیا کو دلا دیں۔ یوحنا عدالت سے روتا ہوا باہر نکلا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس طرح کا فیصلہ کیا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ جناب نے بہت اچھا انصاف کیا ہے، لیکن اگر مجھ کو اس مقدمے کا فیصلہ کرنے کا حکم دیں تو میں ایسا فیصلہ کرتا کہ دونوں فریق راضی ہو جاتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے اپنے بیٹے کو بلا کر پوچھا، تم اس معاملے میں کیا فیصلہ کرتے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، آپ نے جو کچھ فیصلہ کیا ہے وہ انصاف کے بالکل مطابق ہے، لیکن اگر کھیت والے کو بکریاں سونپ کر کہا جاتا کہ تو ان بکریوں کے دودھ اور بال وغیرہ سے فائدہ اٹھا، اور بکری والے سے کہا جاتا کہ تو اس کھیت کو پانی دے اور دیکھ بھال کر یہاں تک کہ وہ پہلے حالت کو پہنچیں، تو مدعی کو کھیت دے کر اپنی بکریاں لے لے تو زیادہ مناسب تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ فیصلہ پسند آیا اور پہلے فیصلے کو روک کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی تجویز کے مطابق حکم صادر کیا۔ دونوں فریق خوش ہو کر دعائیں دیتے ہوئے چلے گئے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد بادشاہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انسان اور جن، جانور اور پرند اور ہوا تک پر ان کو قابو دے دیا۔ جن ان کے لیے غوطہ لگاتے اور اس کے علاوہ اور بہت سے کام کرتے تھے۔ خدا نے انہیں چڑیوں کی بولی کا علم بھی دیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد ڈالی تھی، لیکن اس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے مکمل ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی بادشاہت کے زمانے میں بڑے بڑے کاریگروں اور فنکاروں کو جمع کیا اور ایک شہر کی بنیاد ڈالی۔ دیووں کو خانوں میں بھیجا کہ وہ جواہر، یاقوت، فیروزہ، زمرد، چاندی اور سونا وغیرہ نکال کر لائیں۔ کچھ جنوں کو بھیجا گیا کہ دریا میں غوطہ لگا کر موتی نکالیں۔ ایک فوج پتھر لانے کے لیے مقرر کی گئی۔ جب سامان اکٹھا ہو گیا تب سنگت راسوں نے سفید، ہرے اور پیلے پتھر مناسب ترتیب سے لگا کر مسجد کی 4 دیواری تیار کی اور اس کے کھمبے نہایت صاف پتھروں سے کھڑے کیے گئے۔ چھت کو موتی اور آبدار جواہر سے سجایا گیا، جس کی وجہ سے رات میں بھی عبادت خانے کے اندر روشنی رہتی تھی۔ شہر کی بنیاد میں سفید پتھر استعمال کیے گئے اور 12 برج بنائے گئے۔ جب عبادت خانہ تیار ہو گیا تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے اچھے اور بزرگ لوگوں کو حکم دیا، یہ گھر خاص اللہ کے لیے بنایا ہے، یہ ہمیشہ عالموں اور ولیوں سے آباد رہے، ایک پل کے لیے بھی یہ خالی اور سنسان نہ ہو۔ ایک مدت تک شہر اور عبادت گاہ کی رونق قائم رہی، لیکن جب وقت نصر نے ملک شام پر حملہ کیا تو اس نے اس شہر کو ویران کر ڈالا۔ موتی اور جواہرات مسجد سے اکھاڑ کر اپنے یہاں لے گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بڑی شان کے ساتھ عدالت کرتے تھے۔ آپ دن ڈھلنے تک عدالت میں رہتے اور اس کے بعد دیوان معلیٰ میں تشریف لے جاتے۔
آپ کے باورچی خانے میں 700 گاڑی آٹے کی روٹی اور اسی کے مطابق رنگ برنگے کے سالن پکتے اور لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا، اور خود حضرت سلیمان علیہ السلام کا حال یہ تھا کہ زنبیل یعنی تھیلا بنا کر بیچتے اور جو کی روٹی غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے۔